مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی 4 شرطیں بتائی، 4 شرطیں بتائی ہے کائے کی کامیابی کی 4 شرطیں۔ اول تصحیح نیت صحیح کرنا، یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا۔ کیا ہونا چاہیے؟ نیت، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہو۔ ایک دوسرے، اس نیت کے لیے عمل اور کوشش کرنا، اس نیت کے لیے کیا کرنا؟ عمل اور صرف نیت و ارادے سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے۔ تیسرے، تصحیح عمل صحیح کرنا، نیت صحیح، کوشش، پھر عمل بھی صحیح۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، سعی اور عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا۔ کس کے مطابق ہونا؟ صحیح کون سا سمجھا جائے گا؟ جو شریعت کے مطابق ہوگا، کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دور کر دیتا ہے۔ چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدار ہے وہ ہے تصحیح عقیدہ، یعنی ایمان۔ پھر آیت کو سنو تو اب سمجھ میں آئے گا۔ نیت، کوشش اور صحیح عمل، اور پھر کیا؟ ایمان۔ اب دیکھو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ایک ہو گیا، ارادہ کیا، نیت کیا اس نے آخرت کی۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کی کوشش ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور کیا ہوا پھر؟ وہ ایمان والا ہے۔ اور عمل کیسا ہے؟ عمل کون سا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے۔ ورنہ کیا کہا؟ اگر غلط سمت میں چلے جانا تھا ہم کو بمبئی، اور نکل پڑے ہیں کدھر؟ بنگلور کی طرف، اپوزٹ سائڈ، تو جتنا چلتے جائیں گے ایسا لگے گا ارے ہم مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اور دور ہوتے گئے۔ غلط روی سے، سمجھو اچھی طرح، غلط روی سے، غلط چلنے سے، غلط روی سے مسافت کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافرو رویش کارواں بدل ڈالو، مسافرو، ہاں 170 کلومیٹر ہے بمبئی اور 170 ادھر چلا، سمجھ میں آیا؟ کراڑ ساتارا کے آگے نکل گیا تو ادھر چلا، تو اب کتنا ہو گیا؟ 170 کتنا ہو گیا؟ 340 ہو گیا۔ پھر واپس یہاں آؤ، یہاں سے چلو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غلط روی سے۔ تو کیا کہا؟ نیت بھی صحیح ہونا، اور پھر کوشش کرنا، اور کوشش بھی صحیح ہونا سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ نیت بہت صحیح ہے کہ میرا علاج ہو جائے، اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم لگا ہے الٹے پیر پر، اور کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جو دیا ہے وہ پٹی، وہ ملم وغیرہ کہاں لگا رہا ہے؟ سیدھے پیر پر۔ کہاں لگا رہا ہے؟ سیدھے پیر پر۔ تو نیت بھی صحیح، کوشش بھی، اور پھر عمل بھی صحیح، اور پھر ایمان۔ اگر ایمان ہے تو سب ہے، ورنہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ 4 شرطیں ہیں، یاد رکھو۔ اب ایک اگلی آیت ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر اچھا، بدعت اور خدرائی کا عمل کتنا ہی اچھا ہو، یاد رکھو، اچھا نظر آئے، مقبول نہیں۔ بدعت والا عمل اور خود آدمی کی اپنی آئیڈیالوجی کتنی ہی اچھی ہو، مقبول نہیں۔ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول، بلکہ عمل اور سعی وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو، اور مناسب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بیان ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے جو نیک عمل خود رائی اور من گھڑت طریقوں سے کیے جاتے ہیں، جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہے، وہ دیکھنے میں کتنے ہی بھلے اور مفید نظر آئیں مگر آخرت کے لیے مناسب نہیں، اس لیے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے نہ آخرت میں کارآمد ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ ہاں، بدعات کی اتنی ممانعت کیوں ہے، اتنی برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول سے مقابلہ ہے ڈائریکٹ۔ اللہ نے طے کیا، سمجھ میں آیا، 5 وقت کی نماز، اور سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجا اللہ کے رسول، وضو کرو، 1 مرتبہ ہو جائے گا، ضرورت پر 2 مرتبہ ہو جائے گا، لاسٹ 3 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ اب تو دل کو اطمینان دلا دو، میں نے رسول والا
عمل پورا کر دیا 3، اب میں پاک ہو گیا، اچھی طرح کوشش کرو پاک ہو گیا، نہیں میرا وضو نہیں ہوا. ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، حوض کے پاس بیٹھ گئے تو پورا نہر ہے، تو اس پر نجات ہوگی؟ نہیں، پھٹکے ملیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ شانہ بن رہا ہے. کس سے زیادہ شانہ بن رہا ہے؟ اس لیے بدعت قبول نہیں، چاہے جتنا اچھا لگے، بدعت کا عمل جتنا اچھا ہو مردود کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ سے مقابلہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ ان کو نہیں سمجھا، 3 پہ اٹک گئے، ہم 30 کریں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو تمہارا نہیں. کس کا؟ ہاں شیطان کا پیرو. تو اپنی آئیڈیالوجی سے نجات نہیں ملے گی. مقبول اللہ کے پاس اللہ والا حکم اور رسول والا طریقہ.